بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم تیمی کے والد سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ایک آدمی نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو پا لیتا تو آپ کی معیت میں جہاد کرتا اور خوب لڑتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم ایسا کرتے؟ میں نے غزوہ احزاب کی رات ہم سب کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں تیز ہوا اور سردی نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اس قوم کے اندر کی خبر لا کر دے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کوئی شخص ہے جو میرے پاس ان لوگوں کی خبر لے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کوئی شخص جو ان لوگوں کی خبر لا کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے۔ ہم خاموش رہے، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، تم مجھے ان لوگوں کی خبر لا کے دو۔ جب آپ نے میرا نام لے کر بلایا تو میں نے اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ان لوگوں کی خبریں مجھے لا کے دو اور انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا، کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرنا کہ تم پکڑے جاؤ اور میرے خلاف بھڑک اٹھیں۔ جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میری یہ حالت ہو گئی جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، پسینے میں نہایا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پشت آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے تیر کو کمان کے وسط میں رکھا اور اس کو نشانہ بنا دینا چاہا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا کہ اور جنگ تیز ہو جائے، اور اگر میں اس وقت تیر چلا دیتا تو وہ نشانہ بن جاتا۔ میں لوٹا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو ان لوگوں کی ساری خبریں بتائیں، اور میں فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے اس عبا کا بچا ہوا اوڑھ دیا جو آپ کے جسم اطہر پر تھی۔ آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے، میں اس کو اوڑھ کر صبح تک سوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا اے خوب سونے والے اٹھ جاؤ۔ راوی صحیح مسلم حدیث نمبر 4640۔ چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اور پیاری باتیں پہنچ سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وسلم۔